بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آل عمران کی 190 سے لے کر 194 تک کی آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. بے شک آسمان اور زمین کا بنانا، رات دن کا آنا جانا، اور اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. وہ عقل والے کون ہیں؟ وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں. کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے، تو نے یہ عبث بیکار نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے سب عیبوں سے، تو ہم کو بچا دوزخ سے، جہنم کے عذاب سے. اے رب ہمارے، جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا، جہنم میں ڈالا، تو اس کو رسوا کر دیا اور نہیں کوئی گناہ گاروں کا مددگار. اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک پکارنے والا پکار رہا تھا ایمان لانے کو کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے اپنے رب پر. اب بخش دے گناہ ہمارے، دور کر دے ہم سے برائیاں اور ہماری برائیاں، اور موت دے ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ. اے رب ہمارے، اور دے ہم کو جو وعدہ کیا تو نے ہم سے رسولوں کے واسطے سے، اور رسوا نہ کر ہم کو قیامت کے دن، بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا. یہ آیتیں ہیں سورہ آل عمران کی. ان آیتوں میں کچھ اہم مضامین ہیں. مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عناداً ایک درخواست کی کہ آپ اگر سچے رسول ہیں تو صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دو، پھر یہ نشانی ہوگی، ہم اس میں غور کریں گے اور آپ کو نبی مان لیں گے. اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ صفا پہاڑی کو سونے کا بنانے اور اس کے بعد اس میں غور کرنے سے پہلے دنیا میں جو ہماری قدرت کی نشانیاں بھری پڑی ہیں وہ کیا کیا ہے. پھر ایک بار سن لیں، بے شک آسمان اور زمین کا بنانا یہ نشانی ہے، اور رات کا ایک کے بعد رات اور دن کا آنا جانا، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اس میں غور نہیں کرتے، سونے کے پہاڑ بنواتے ہیں. کون عقل والے ہیں؟ جو لوگ یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، کروٹ پر لیٹے لیٹے، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ تو نے اس کو بیکار نہیں بنایا، کوئی مقصد ہے اس کے پیچھے، تیری ذات پاک ہے، ہمیں جہنم سے بچا لے. تو یہ آیتیں اس سلسلے میں نازل ہوئی کہ غور کریں. واقعہ یہ ہوا تھا، شان نزول جس کی وجہ سے آیت اترتی ہے اس کو کہتے شان نزول. اس کے نازل ہونے کا قصہ کیا ہے، سبب کیا ہے، واقعہ کیا ہے. عطا ابن ابی الرباح ایک صحابی ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں جو سب سے زیادہ عجیب بات ہو وہ بتائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات عجیب تھی. کون سی بات بتاؤں؟ ہاں ایک بات تم کو بتاتی ہوں. اور پھر بتایا کہ ایک رات میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے لحاف میں داخل ہوئے، میاں بیوی سونے لگے. پھر اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور یوں فرمایا چھوڑ مجھے میرے رب کی، میں عبادت کروں. اور کھڑے ہو گئے، عبادت کے لیے لمبا قیام کیا اور روتے رہے. پھر لمبا رکوع کیا، روتے رہے.
پھر لمبا سجدہ کیا، روتے رہے، ایسے ہی رات بھر نماز پڑھتے رہے، روتے رہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ صبح کو آئے اور کہا کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں، جبکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرنے کا سورہ فتح میں اعلان کر دیا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ گناہ تو نہیں ہے رسول کے، لیکن پھر بھی اگلے پچھلے گناہ معاف، یہ پروانہ دے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور آج کی رات، اس وقت فرمایا آج کی رات مجھ پر یہ آیتیں نازل ہوئی، آج جو پڑھی نا، ان فی خلق، آسمانوں اور زمینوں کے پیدائش میں، رات دن کے آگے پیچھے کے بعد آنے جانے میں البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اور فرمایا بڑی تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے ان آیتوں کو پڑھا اور اس میں غور نہیں کیا۔ آیت پڑھنا ہے اور پھر آسمان و زمینوں میں غور کرنا ہے، رات کیسے ہے، کہاں رہتی ہے، آتی جاتی ہے، اتنی بڑی رات کا لانے لے جانے، غور کرنا ہے۔ تو کیا کیا ہے کہ ایک آسمان اور زمینوں کی پیدائش میں غور کرو، عقل مند لوگ غور کرتے ہیں، یہ بتلایا۔ تو ان کی پیدائش، اس کو کہتے ہیں ایجاد اور اختراع، کریٹ، ٹو کریٹ، کسی چیز کو پیدا کرنا، ایک ہے نقل کرنا، دوسروں کی کاپی کرنا، اور ایک ہے کریٹر ہونا۔ تو اللہ تعالی تمام چیزوں کے موجد ہیں، اس کو پیدا کرنے والے ہیں، اس کو کہتے ہیں خلق۔ اور اس کے ذریعے کیا بتایا، آسمانوں و زمینوں میں غور کرو، یعنی آسمانوں کی تمام مخلوقات اور زمین کی تمام مخلوقات میں غور کرو، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور یہ کہ پستی بلند جتنی صفات ہوں گی وہ سب اللہ کی پیدائش ہے، اور پستی کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کی پیدائش ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اب سوچتے رہو، ایک زمین کو لے لینا تو سوچتے رہنا کہ کیسے پیدا کیا، زمین کیا ہے، زمین میں سونا ہے، زمین میں چاندی ہے، زمین کے اندر لوہا ہے، زمین کے اندر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی روٹی روزی ہے۔ کسان بوتے ہیں، اللہ ضرورت کی دیتا ہے، سال گزار لو، اگلے سال کا اگلے سال دیں گے۔ زمین میں پانی ہے، زمین میں راستے ہیں، زمین میں حشرات الارض ہے، مختلف قسم کے جانور ہیں، زمین میں تمہارے تمام فروٹس ہیں، زمین میں تمہاری ضرورت گھر بنانے وغیرہ کے لکڑیاں اور اس کے درخت ہے، زمین کے اندر تمہارا کپڑا ہے، جب کوئی سینتھیٹک کپڑا نہیں تھا تب بھی کپڑا زمین سے اگتا تھا، کپاس زمین سے پیدا ہو رہا ہے، زمین میں تمہارا مال ہے، زمین میں تمہارا پانی ہے پینے کا، زمین میں خزانے بھرے ہوئے ہیں تمہارے لوہے کے، تانبے کے، ہر چیز کے، ایک زمین کہا خالی۔ اب اس زمین کو کے اندر غور کرو تو اللہ کی قدرت تمہیں مل جائے گی کہ اگر اچانک صبح ابو بکر مسجد کے باہر ہم دیکھیں کہ ایک ٹرک لوہا لا کے رکھا ہوا ہے تو فوراً دماغ کام کرے گا، کیا ہے، کوئی نیا کام نکال رہے، کس نے لایا؟ تو پھر اتنے سارے خزانے زمین کے اندر بھرے پڑے ہیں تو بغیر رکھے ہوئے کسی کے رکھ دیا، یہ تو کوئی رکھنے والا ہے نا، اس تک پہنچنا ہے غور کر کے۔ دوسری بات کہا رات دن کا آنا جانا، تو دیکھو اتنی بڑی رات کہاں تھی ابھی چند گھنٹوں پہلے، جہاں دن گیا ہے تو دن کہاں گیا ہے کہ جہاں رات تھی، اور یہ دونوں کہاں رہتے، اتنے بڑے کہاں سماتے ہیں؟ یہ اللہ کی قدرت میں سماتے ہیں، اللہ کے حکم سے آتے ہیں جاتے ہیں، یہ غور کرنے کی چیزیں ہیں۔ آیات، اس میں نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے۔ تو آیات کس کو کہتے ہیں؟ آیت کی جمع ہے، اس کے معنی معجزات بھی ہوتے ہیں، اس کے معنی قرآن مجید بھی، اس کے معنی دلیل اور نشانی کے بھی ہے۔ یہاں دلیل اور نشانی ہے کہ تم کو اللہ کی قدرت کی نشانیاں مل جائے گی آسمان میں غور کرنے سے، زمین میں غور کرنے سے، وغیرہ وغیرہ۔ آگے فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں لیکن بے وقوفوں کے لیے نہیں، عقل مندوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ تو لب کی جمع ہے الباب، بولتے نا اس چیز کا یہ لب لباب ہے، خلاصہ، مکھن۔ تو لب کے معنی مغز کے ہوتے ہیں، اندر جو گودا ہوتا ہے، ہر چیز کا مغز اس کا خلاصہ ہوتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ انسان کی عقل کو بھی لب کہا، عقل والے کہا۔ اب عقل والے ہیں کون؟ تو دنیا میں کوئی بیوقوف بھی اپنے آپ کو بیوقوف نہیں بولتا، دعویٰ تو ہر ایک کا ہے کہ ہم عقل مند ہیں،
پھر کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی عقل مند کون ہے؟ تو اللہ کی کتاب بتا رہی ہے، اللہ کی مخلوقات میں غور کر کے اللہ کو پہچاننے والے عقل مند ہے، باقی سب بیوقوف۔ کوئی کہتا ہے، کوئی سمجھتا ہے کیا بہت جان بنا لیا، بڑا ہوشیار، کیا ٹیلنٹ ہے، کیا دماغ ہے، بہت بھاری انجینئر ہے، بہت بھاری ڈاکٹر ہے، بہت بھاری بلڈر ہے، اور ایسا ہے اور بیوپاری اور وہ ہے۔ تو کوئی سمجھتا ہے کہ نالج یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ یہ مال یہ بہت بڑی عقل مندی ہے۔ ہر ایک نے بول بچن، ہاں بعضوں کا تو دھندا اس زمانے میں بول بچن کا ہو گیا نا۔ یہاں سے اور ترقی کر کے یورپ میں اگر جائیں اور تو وہاں مستقل آئیڈیا دینا یہ ایک تجارت ہے کہ آپ آ گئے دبئی کے اندر، ٹھیک ہے، اب ان سے آپ ملیے، کنسلٹنٹ ہے، یا آپ کو پورا پروگرام A to Z بنا کے دیں گے، لاؤ اتنے لاکھ روپیہ۔ تو ہر ایک کے یہاں عقل مندی کا معیار الگ ہے، لیکن اس کو کوئی بھی عقل مند نہیں کہہ سکتا۔ عقل کا کام یہ ہے کہ علامات و قرائن اور دلائل کے ذریعے کسی ایسے نتیجے تک پہنچے کہ جو محسوس نہیں، اور جس کے ذریعے سلسلہ اسباب کی آخری کڑی کو پایا جا سکے۔ کائنات عالم پر غور کیجئے، آسمان، زمین، اس میں سمائی ہوئی تمام مخلوقات، ان کی چھوٹی بڑی چیزیں، سب میں آپ غور کیجئے تو انسانی ارادوں اور تدبیروں کے فیل ہونے کا ہر جگہ ہر وقت مشاہدہ ہوتا ہے۔ وہ بزنس کیا تھا، فیل ہو گیا، وہ فلانا پلان بنایا تھا، فیل ہو گیا، وہ پل بنایا تھا، ٹوٹ گیا، وہ مال جمایا تھا، ختم ہو گیا، چوری ہو گیا۔ سمجھ میں آیا؟ تو انسان کے ارادے فیل ہوتے رہتے ہیں، یہ سب دنیا دیکھتی ہے۔ اس کو نظام کا چلانے والا نہیں کہہ سکتے، یہ فیل، یہ نظام چلائے گا سارے عالم کا، جو خود فیل ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، یہ کیا چلائے گا نظام؟ نظام کا چلانے والا تو کوئی ایسا چاہیے جو کبھی فیل نہ ہو، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ اس لیے آسمان اور زمین کی پیدائش اور ان میں پیدا ہونے والی مخلوقات کی پیدائش میں غور فکر کرنے کا نتیجہ عقل کے نزدیک کیا ہوگا؟ اللہ کو پہچاننا، اس کی اطاعت اور ذکر۔ اس سے غافل ہے وہ عقل مند کہلانے کا مستحق نہیں ہے، کتنا ہی بڑا عقل مند کہلائے، لیکن وہ اللہ کو نہیں پہچانتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا نہیں، وہ عقل مند نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا الذین یذکرون اللہ، عقل مند کون ہے؟ اگلی آیت میں بتا رہے، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں قیاماً، کھڑے کھڑے، قعوداً بیٹھے بیٹھے، اور لیٹے لیٹے بھی اللہ کو یاد کرتے، ہر وقت اللہ کی یاد میں جو لوگ رہتے ہیں وہ عقل مند لوگ۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج کی دنیا جس چیز کو عقل اور عقل مندی کا معیار سمجھ رہی، وہاں سے ایک دھوکہ ہے۔ کیا ہے وہ؟ ہاں، ایک مثال سے اس کو سمجھیے۔ ایک جنگل کا رہنے والا جاہل اچانک ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ ریلوے اسٹیشن پر آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ اتنی عظیم الشان گاڑی ہے، 30 ڈبے، 20 ڈبے، 15 ڈبے، یہ اتنی بڑی گاڑی ہے، اور یہ چلتی ہے ایک جھنڈی کے اشارے پر، اور وہ اس جھنڈی ہی کو سب سے طاقتور سمجھنے لگ جائے کہ دیکھو کیسی جھنڈی ہے یہ، لال جھنڈی، ہری جھنڈی، یہ جھنڈی میں کتنا پاور ہے کہ یہ ٹرین کو چلا رہی، رکا رہی ہے، وہ یہ غور کرنے لگ جاوے تو کوئی بھی اس کو عقل مند نہیں کہے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ ارے بھائی اس کا انجن جو ہے، اصل وہ انجن وہ اس کو چلاتا روکتا ہے۔ پھر کوئی کہے گا کہ انجن بھی نہیں، اس کا جو ڈرائیور ہے اصل میں وہ چلاتا روکتا ہے اتنی بڑی گاڑی کو۔ اور اگر آگے تک کے عقل کو لے جائیں تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ بھی نہیں، بلکہ انجن کے اندر جو اسٹیم پیدا ہوتی ہے وہ اس کو پش کرتی ہے اور اس سے وہ گاڑی آگے چلتی ہے۔ لیکن اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو صحیح جواب اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی طاقتور نہیں ہے اور اس کو چلانے والا نہیں ہے۔ جس نے جھنڈی پیدا کی، جس نے انسان پیدا کیا، ڈرائیور پیدا کیا، اور لکڑیاں پیدا کی، کوئلے پیدا کیا، اور ڈیزل پیدا کیا، ڈیزل سے بھی چلتے، اور تاریں پیدا کیا، اور اس میں اسٹیم پیدا کیا، ان سب کا خالق و مالک، اور لوہا پیدا کیا، لوہے سے پھر یہ بنی، پھر پٹریاں بنی، اور پھر انسان کو عقل دی اور اس عقل نے اس کا استعمال کر کے یہ سب بنایا، وہ ہے اصل میں کارساز، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی۔ یہ ہے غور کرنے کا، فکر کرنے کا انداز، اصل تک پہنچنے کا طریقہ۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ عقل والے کہلانے کے مستحق صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پہچانے۔ کون؟
جو اللہ کو پہچانے، اور جو اللہ کو نہ پہچانے وہ عقل مند ہے؟ نہیں، وہ عقل مند نہیں ہو سکتا۔ اس میں استعداد رکھی ہے کہ وہ بھی پہچان سکتا ہے، لیکن مس یوز کر کے غلط استعمال کر رہا ہے وہ۔ یہاں خاص طور سے یہ ہے کہ عقل مندوں کی نشانی نماز نہیں بتائی، زکوٰۃ نہیں بتائی، حج نہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے کھڑے بھی، اور رکوع میں بھی، سجدے میں بھی، لیٹے لیٹے بھی، ہر وقت اے اللہ تو نے یہ چیزیں عبث پیدا نہیں کی، سب تیری ہی قدرت کی نشانی ہے۔ خدایا کون ہے شان ثانی، تیرا سارے زمانے میں، تو ہی تو واحد بے مثل ہے اس کارخانے میں، تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ ہے تیرا کافی گھٹانے میں بڑھانے میں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو ہر وقت اٹھتے بیٹھ، تو اللہ کو یاد کرنے والے، یا اللہ کو یاد کرنا، اس کی یہاں پر اس کو بیان کر کے بتایا سب سے بڑی عقل مندی ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ باقی عبادتیں بھی ہیں اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑی عبادت جو اللہ کو یاد رکھے گا، ڈرے گا، وہی تو بیچارہ نماز پڑھے گا، وہی زکوٰۃ دے گا، وہی حج کرے گا، وہی زندگی صحیح گزارے گا۔ اور جو غور کرتے ہیں، کیا فرمایا؟ وہ لوگ غور کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی میں، اور کہتے ہیں یتفکرون ویتفکرون فی خلق السماوات، ذکر بھی کرتے ہیں اور پھر اللہ کو کے نشانیوں میں غور بھی کرتے ہیں۔ بہت بڑی عبادت اللہ کی نشانیوں میں غور کر کے اللہ کو پہچاننا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے اللہ کو یاد کرنا؟ وہی اللہ کی مخلوقات میں غور کر کے اللہ کو پہچاننا۔ اکابر اہل معرفت جو اللہ کو پہچاننے والے ہیں، بڑے بڑے علماء نے کہا تفکروا فی آیات اللہ ولا تتفکروا فی اللہ، سوچو، غور کرو، لیکن دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کی نشانیاں اور ایک ہے اللہ کی ذات۔ تو غور و فکر کرتے کرتے شیطان پھر وہاں پر اچانک پٹری چینج کر کے اس کو کہتا ہے اللہ کیسے ہوں گے، اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے، پیر کیسے ہوں گے، اللہ چلتا کیسا ہوگا، اللہ سوتا کیسا ہوگا، اللہ کو کیا جورو نہیں ہے، اللہ کے کیا بیٹے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا آسمان کو کیسے پکڑ کے روکا ہوگا، زمین کو کیسے روکا ہوگا۔ پھر شیطان ادھر لے آتا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے رہبری کی اور یوں کہا دو چیزیں، ایک ہے اللہ کی صفات اور ایک ہے اللہ کی ذات۔ ذات میں غور مت کرنا، پاگل ہو جاؤ گے، صفات میں غور کرنا کہ اللہ کیسا تھامنے والا ہے، کیسا قدرت والا ہے، کیسا بیماری دینے والا ہے، کیسا شفا دینے والا ہے، کیسے ساری دنیا کو کنٹرول کرنے والا ہے، کیسے کسی کو پاور دے کے سور خوروں کو سپر بنوانے والا ہے، کیسے 20 سال کے بعد میں اس کو پھر سے سور بنا کے ذلیل کر کے نکالنے والا ہے، اور ایمان والوں کو لا کے قابض کرانے والا ہے۔ ارے سمجھتے کہ نہیں اشارے؟ جی، تو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ کی صفات ہے، اس میں غور کرو۔ اللہ کی ذات میں کبھی غور مت کرو، پاگل ہو جاؤ۔ سمجھ میں آیا؟ اس کی مثال جیسے سورج جس پر روشنی ڈالتا ہے، سورج سے پیداواریں اگتی ہے، سورج سے دن آتا ہے، اس میں غور کرو کہ سورج کی کتنی زبردست روشنی، لیکن سورج ہی میں آنکھیں گاڑ کے ٹھیک 1 بجے کے وقت میں اگر غور کرنے لگے کہ سورج میں سے یہ شعاعیں کیسے آ رہی، تو آنکھیں پھوٹ جائے گی نا۔ جب سورج ایک مخلوق ہے اللہ کی، اس کی ذات میں غور نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ جو اس کا پاور سپلائر ہے، اس اللہ کو ہم کیسے پہچان سکتے؟ اس لیے یہ راز یاد رکھو، ذات خداوندی میں کبھی غور نہیں کرنا ہے، پاگل ہو جائیں گے، صفات خداوندی میں غور کرنا ہے۔ تو غور و فکر ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ ارے سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو یہ غور و فکر سے ایک ہستی کا پتہ ملتا ہے کہ ضرور ہر سانس یہ کہتی ہے میں ہوں تو خدا بھی ہے، باہر کی دلیلوں کی ضرورت نہیں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہماری نشانیاں ہم ان کی ذاتوں میں بتلائیں گے اور ساری دنیا میں نشانیاں بتلائیں گے۔ تو ہر سانس دیکھ لینا، ہر سانس یہ کہتی ہے میں ہوں تو خدا بھی ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا غور و فکر یہ افضل عبادت ہے، اور حضرت حسن بصری نے فرمایا 1 گھڑی آیات قدرت میں غور کرنا پوری رات کی عبادت سے بہتر اور زیادہ ثواب والا ہے۔ تھوڑی دیر غور کرنا، میرے رب نے یہ کیسا بنایا ہو، میرا رب کتنا کارسا۔ حسن ابن عامر نے یوں فرمایا، بہت سے صحابہ کرام سے سنا ہے، سب فرماتے تھے ایمان کا نور اور روشنی تفکر ہے، سوچنا ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے غور کرنے سے۔
ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ میں گھر سے نکلتا ہوں تو جس چیز پر میری نظر پڑتی ہے، میری نگاہ پڑتی ہے، میں کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ اس میں میرے لیے اللہ کی ایک نعمت ہے اور اس کے وجود میں میرے لیے عبرت حاصل کرنے کا سامان موجود ہے۔ ہر چیز دعوت دیتی ہے کہ اللہ ہے۔ سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں غور و فکر ایک نور ہے جو تیرے دل میں داخل ہو رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ایک بزرگ کا گزر ایک عابد پر ہوا، عابد زاہد دنیا سے بے رغبت، ایک بزرگ گزرے وہاں سے، پتہ نہیں خود گزرے ہوں گے یا کوئی اور، تو عابد زاہد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی ایک طرف قبرستان تھا اور دوسری طرف ان کے گھروں کا پھینکا ہوا کوڑا کباڑا کچر کنڈی، ایک طرف کچر کنڈی ایک طرف قبرستان، بیچ میں بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ گزرنے والے بزرگ نے کہا کہ دنیا کے دو خزانے تمہارے سامنے ہیں، ایک انسانوں کا خزانہ جو قبرستان ہے اور ایک تمہارے مال و دولت کا خزانہ جو کچر کنڈی ہے۔ ایک انسانوں کا خزانہ، دو خزانے، کہاں ہے وہ خزانہ؟ انسان کہاں گئے سب؟ قبرستان۔ یہ انسانوں کا خزانہ ہے، قیمتی قیمتی ہوئے ہیں نامور بے نشاں کیسے کیسے، اور زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ تو ایک خزانہ انسانوں کا ہے جو قبرستان ہے، دوسرا مال و دولت کا خزانہ جو گندگی پاخانہ اور گندگی کی صورت میں یہ کچر کنڈی کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ یہ دونوں خزانے عبرت کے لیے کافی ہے۔ غور کرو، غور کیا تو پتہ چلا نا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اچانک ویرانے کی طرف نکل جاتے تھے شہر سے باہر، اور وہاں پہنچ کر کہتے تھے این اہلک، اے ویرانے تیرے لوگ کہاں گئے؟ اے ویرانے این اہلک، تیرے بسنے والے کہاں گئے؟ پھر خود ہی جواب دیتے تھے کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ بشر حافی نے کہا لوگ اگر اللہ کی عظمت میں تفکر کرتے، غور کرتے، تو اس کی نافرمانی اور گناہ کبھی نہ کرتے۔ یہ فکر کو چھوڑ دینے کی نحوست ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ضعیف الخلقت آدمی، اے کمزور آدمی، تو جہاں بھی ہو خدا سے ڈر، دنیا میں ایک مہمان کی طرح بسر کر، مسجدوں میں رہا کر۔ کہاں رہا؟ مسجدوں کو اپنا گھر بنا لے، اور آنکھوں کو خوف خدا سے رونے کا، اور جسم کو صبر کا، اور دل کو فکر کا عادی بنا لے، اور کل کے رزق کی فکر مت کر، اللہ دے گا۔ بعض حکماء نے فرمایا جو شخص کائنات عالم کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تو بقدر اس کی غفلت اس کے دل پر طاری ہو جائے، غور نہیں کرو گے تو دل کالا ہو جائے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ جب اللہ یاد نہیں رہے گا تو پھر دنیا کی چیزیں بڑی لگے گی، پھر بھاپ، پھر مشینیں، پھر کارخانے، پھر مال، پھر ستا، یہ سب آپ کو جو ہے اسی سے ہوتا نظر آئے گا۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا بھول کر بیٹھا ہے یورپ آسمانی باپ کو، بھول کر بیٹھا ہے یورپ آسمانی باپ کو، بس خدا سمجھا ہے اس نے برق کو اور بھاپ کو، بجلی اور دوسرے بھاپ اسٹیم جس سے بہت سی چیزیں چلتی، یہ میرا باپ ہے، اور اللہ کو بھول گیا ہے۔ تو اللہ کی ذکر سے بے فکری کی نحوست ہے، یہ ہمارے دل کالے ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ مخلوقات و مصنوعات میں غور و فکر کر کے اس کی عظمت و قدرت کا استحضار، اللہ کی قدرت کو حاضر سمجھنا، یہ ایک اعلیٰ عبادت ہے۔ ان سے کوئی عبرت حاصل نہ کرنا سخت نادانی ہے۔ اس لیے عقل مند بنو۔ کیا بنو؟ غور کرنے والے عقل مند ہیں، اور جو ایمان سے محروم ہے یا وہ مسلمان جو غور و فکر کر کے اپنا ایمان تازہ نہیں کرتے وہ نادان ہے۔ پھر اس کے بعد آگے دعائیں ہیں، یہ غور کرتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں۔ ایک تو دعا یہ کرتے ہیں اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، دوسری دعا یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ آخرت کی رسوائی سے ہم کو بچا، تیسرے یہ کہ آپ کی طرف سے آنے والے ایک منادی نے کہا کہ ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے، اب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تین درخواستیں ہیں۔ اور چوتھی کیا کہ یوں کہتے ہیں آپ نے جنت کی نعمتوں کا جو ذکر فرمایا اور نبیوں نے وعدہ کیا، ہمیں رسوا نہ فرما، وہ جنت ضرور دینا، یہ دعا کرتے ہیں۔ فاستجاب لهم،
یہ آیت 195 ہے اور پھر 199 تک کی آیت. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منكم من ذکر او انثى بعضكم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا في سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. پھر قبول کی ان کی دعا، ان کے رب نے دعا مانگی تھی نا، تو قبول کی ان کی دعا ان کے رب نے کہ میں ضائع نہیں کرتا محنت کسی محنت کرنے والے کی. تم نے محنت کی، اے عقل مندو مسلمانوں، تمہاری محنت ضائع نہیں کروں گا. چاہے تم میں سے مرد ہو یا عورت ہو، تم آپس میں ایک ہو. پھر وہ لوگ کہ ہجرت کی انہوں نے اور نکالے گئے اپنے گھروں سے اور ستائے گئے میرے راستے میں اور لڑے اور مارے گئے، البتہ دونوں البتہ دور کروں گا میں ان سے ان کی برائی اور داخل کروں گا ان کو باغوں میں، یعنی جنت میں، باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہوں گی نہریں. یہ بدلہ ہے اللہ کے یہاں سے اور اللہ کے یہاں اچھا بدلہ ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے چلنا پھرنا کافروں کا شہروں میں. یہ فائدہ ہے تھوڑا سا، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. لیکن جو لوگ ڈرتے رہے اپنے رب سے ان کے لیے باغ ہے جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ہمیشہ رہیں گے ان میں. مہمانی ہے اللہ کے یہاں سے، اور جو اللہ کے یہاں ہے سو بہتر ہے نیک بختوں کے واسطے. اور کتاب والوں میں بعض وہ ہیں جو ایمان لاتے اللہ پر اور جو اترا تمہاری طرف اس پر، اور جو اترا ان کی طرف وہ عاجزی کرتے ہیں اللہ کے آگے، نہیں خریدتے ہیں اللہ کی آیتوں پر مول تھوڑا سا. یہی ہیں جن کے لیے مزدوری ہے ان کے رب کے یہاں، بے شک اللہ جلد لیتا ہے حساب. پرانی اس سے پہلے کی آیت میں مومنین صالحین کی چند دعاؤں کا ذکر تھا، ہماری مغفرت فرما وغیرہ وغیرہ. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی قبولیت، ان کے اعمال صالحہ کے اجر عظیم کو بتا رہے کہ ہاں ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی. تیسری آیت میں یہ ہے کہ کفار کے ظاہری عیش و عشرت، مال و دولت اور دنیا میں چلنے پھرنے، ادھر سے ادھر سفر کرنے سے مسلمانوں کو کوئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چند روزہ ہے، ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم. چوتھی آیت میں پھر اللہ نے تقوی، شعائر مسلمانوں کے لیے جنت کی لازوال نعمتوں کا وعدہ کیا ہے. تقوی شعار مسلمانوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا. پھر پانچویں خصوصیت یہ کہ ان مسلمانوں کے اجر عظیم کا ذکر ہے جو پہلے اہل کتاب میں سے تھے، یہود و نصارہ تھے، اب مسلمان بنے، محمدی بنے تو ان کو اور زیادہ اجر ملے گا، جنت ملے گی. یہ بتلایا گیا ہے ان آیتوں میں. ہجرت اور شہادت سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر قرض وغیرہ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. ابھی اللہ نے یہاں فرمایا ایک تو دعا قبول کر لی، جو بھی مرد عورت اچھے عمل کریں گے ہم قبول کر لیں گے. تم بعض میں سے بعض ہو جنہوں نے ہمارے راستے میں ہجرت کی، گھروں سے نکالے گئے، قتل کیے گئے، ستائے گئے، تو ہم ان کے تمام برائیاں دور کر دیں گے، انہیں جنت دیں گے. یہ بتلایا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب گناہ معاف کر دیں گے تو قرضہ تھا وہ بھی معاف کر دیں گے، یہ نہیں. قرضہ اور حقوق العباد یہ معاف نہیں ہوں گے. اس وجہ سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں قرض قرض کے مستثنا ہونے کو بیان فرمایا. قرض بندوں کا حق ہے، اللہ اپنا حق معاف کریں گے لیکن بندوں کا حق تم کو ادا کرنا پڑے گا. اگلی آیت ہے آل عمران کی 200 اور یہ آخری آیت ہے آل عمران کی. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو اور لگے رہو اور ڈرتے رہو اللہ تعالی سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ.
مسلمانوں کے لیے چند اہم وصیتوں پر مشتمل یہ آیت ہے. کیا کیا کرو؟ ایک تو صبر کرو، دوسرے مقابلے میں مضبوط رہو، پھسکے اور بزدل نہیں، تیسرے لگے رہو، یہ نہیں کہ کر کے چھوڑ دیا، بلکہ کام میں لگاتار تھوڑا بہت جوار بھاٹا چلے گا، چلتے رہو، کرتے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی. اس آیت میں 3 چیزوں کی وصیت مسلمانوں کو کی گئی: صبر، مصابرہ، مرابطہ. صبر، مصابرہ، مرابطہ، اور چوتھی چیز تقوی، جو ان تینوں چیزوں کو لازم ہے. صبر کس کو کہتے ہیں؟ ہر ایک تو اپنا اپنا مطلب نکالے گا. تو صبر کے لفظی معنی روکنے یا باندھنے کے ہیں. صبر کہتے ہیں ڈکشنری میننگ کے حساب سے روکنا یا باندھنا، اور اصطلاح قرآن و سنت میں نفس کو خلاف طبع چیزوں پر جمائے رکھنا صبر ہے. نفس کے خلاف، طبیعت کے خلاف نفس کو جمانا. طبیعت کے خلاف جو چیزیں، نماز پڑھنے کو دل نہیں بولتا، روزہ رکھنے کو دل نہیں بولتا، یہ طبیعت کے خلاف ہے. کسی کو معاف کرنے کو دل نہیں بولتا، سمجھ میں آیا؟ محنت کرنے کو دل نہیں بولتا، گناہ سے بچنے کو دل نہیں بولتا، گناہ کرنے کو دل بولتا ہے. تو طبیعت کے خلاف جو چیزیں ہیں ان پر نفس کو جمائے رکھنا، یہ ہے صبر. پہلا ہے صبر علی، اس کی قسمیں ہیں. صبر علی الطاعات، عبادتیں کرنا، تو عبادتیں صبر کرنے والا ہی کرے گا. ہر جگہ رکاوٹیں آئے گی اور وہ نفس کو عبادت پر جمائے گا. روزہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، نیکی ہو، صدقہ خیرات ہو، ذکر ہو، جو بھی ہے. تو صبر علی الطاعات یہ ایک قسم ہے صبر کی، نیکیوں پر اپنے نفس کو جمانا. دوسرا صبر عن المعاصی، گناہوں پر صبر کرنا، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا. وہ صبر کرنا پڑتا ہے. اس میں گناہ کرنے میں طبیعت چلتی ہے، گناہ کرنے میں ہاں لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا. لذت بہت آتی ہے لیکن وقتی ہوتی ہے. اب نہ دور شباب باقی ہے، اب نہ عہد شباب باقی ہے، اور نہ دور شراب باقی ہے. لذتیں ختم ہو چکی، امجد لذتوں کا عذاب باقی ہے. تو گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا یہ صبر ہے. صبر عن المعاصی کہتے ہیں اس کو، یہ بھی ایک صبر ہے. تیسرے صبر ہے صبر علی المصائب. ہم اسی کو صبر سمجھتے ہیں. خالی مصیبت جو آتی ہے اس پر صبر کرنا. مصیبتیں آتی ہے تو عام طور پہ مسلمان سمجھتا ہے اس پہ برداشت کرنا، اس کو کہتے ہیں کیا؟ صبر. تو یہ 3 الگ الگ قسمیں ہیں، یہ صبر ملا کر صبر ہے. پھر آگے فرمایا صابرو، باہم ایک دوسرے کے ساتھ صبر کرو. یہ بھی لفظ صبر سے ماخوذ ہے. اس کا مطلب ہے دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا، دشمن کے سامنے سے کبھی بھاگنا نہیں، ثابت قدم رہنا، سینے پر وار لینا. اور پھر اس کے بعد لفظ مرابطہ، یہ رباط سے ہے، ربط سے، جس کے اصلی معنی باندھنے کے ہیں، اور اسی وجہ سے رباط اور مرابطہ کے معنی گھوڑا باندھنے کی جگہ. جو سرائے ہوتے تھے، رباط ہوتے تھے، مسافر آتے آتے آئے گا، سواری اس زمانے کی گھوڑا تھی، اس کو باندھنے کی جگہ بھی رہے گی، اس کو کہتے تھے رباط یا رباط کہتے تھے. حیدرآبادی رباط بھی ہے وہاں پر، مدینہ میں، مکہ میں. جب یہاں والے سیٹ صاحب تھے وہ غریب لوگ تھے، اس ٹائم پہ بنایا انہوں نے تاکہ حاجی جا کے وہاں پر رکے. رباط جی، گھوڑا باندھنے کی جگہ، جنگ کی تیاری کے لیے جو جگہ ہوتی ہے. وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اللہ فرماتے ہیں جتنا ہو سکے تیاری کر کے رکھو، گھوڑوں کے رباط تیار کر کے رکھو، گھوڑے باندھ کر سواری تیار رکھو تاکہ دشمنوں کا مقابلہ کر سکو. تو رباط کا لفظ سرحدوں کی حفاظت کے لیے بھی، جنگی گھوڑے باندھ کر رکھنا اس کے لیے بھی ہے، تاکہ دشمن اسلامی سرحدوں کی طرف رخ نہ کر سکے. اور دوسرے نماز کی پابندی ایسی کہ ایک نماز کے بعد انتظار اور تڑپ ہو کہ کب دوسری نماز کا وقت آئے گا، یہ بھی رباط ہے. اس میں بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا اسلامی سرحدوں کی پاسبانی میں، نگرانی میں ثواب ہے. رباط یعنی اسلامی سرحد کی حفاظت کا انتظام. اصلی ہاں، تو یہ ہو گیا. اب اس کے بعد یہ ہے رباط کے فضائل بہت زیادہ ہے. سہل بن سعد الساعدی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک دن کا رباط
سرحدوں پر نگرانی کرنا مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے، تو ایک دن کا رباط تمام دنیا و مافیہ سے بہتر ہے، دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ دوسری روایت ہے ایک دن ایک رات کا رباط ایک مہینے کے مسلسل روزے اور تمام رات عبادت میں گزارنے سے بہتر ہے۔ کیوں؟ ارے اسی پر ان کی نگرانی پر تو مسلمان چین سے اپنے دین پر چل رہے ہیں، اور اگر وہ اسی حال میں مر گیا نگرانی کرتے ہو تو اس کے عمل رباط کا روزانہ ثواب ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا رزق جاری رہے گا، اور وہ شیطان سے مامون و محفوظ رہے گا۔ یہ حدیث، یہ علم ہمارے سامنے بار بار نہیں لایا گیا، بلکہ ایک بار بھی نہیں لایا گیا، اور جنہوں نے اس علم کو زندہ رکھا اللہ نے سور خوروں کو بھگا کر سپر پاور کو سور بنا کر 20 سال کے بعد ملک حوالے کر دیا۔ ایسی تھوڑی ہوا، ان کے سامنے یہ ثواب ہے، ان کے سامنے یہ حدیثیں ہیں، ان کے پاس یہ علم ہے، اور بھی بہت ساری فضیلت ہے، لیکن ذرا ہلکا سا اشارہ کر کے جا رہا ہوں۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہے رباط۔ ایک حدیث اور ہے کہ جو شخص حالت رباط میں مر جائے تو وہ جو کچھ عمل صالح دنیا میں کرتا تھا ان سب اعمال کا ثواب برابر جاری رہے گا، اس کا رزق بھی جاری رہے گا، شیطان یا سوال قبر سے وہ محفوظ رہے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایسا مطمئن اٹھائیں گے کہ محشر کا کوئی خوف اس پر نہ ہوگا۔ گھٹ گھٹ کے مرنے سے تو یہ بہتر ہے، دنیا کر کے مرنے سے تو یہ بہتر ہے۔ اب دوسرا رباط کہ اگر یہ موقع نہیں ہے تو ٹھیک ہے نماز ہے۔ دوسرا رباط ابو سلمہ ابن عبد الرحمن کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے اور تمہارے درجات بلند کرے۔ وہ چیز یہ ہے وضو کو مکمل طور پر کرنا، جو دوسرے باوجود ہے کہ سردی یا کسی زخم وغیرہ درد کے سبب اعضائے وضو کا دھونا مشکل نظر آ رہا ہو پھر بھی وضو اچھا کرنا، مسجد کی طرف کثرت سے جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ پھر فرمایا ذالکم الرباط، یہی اللہ کے راستے کا رباط ہے۔ امام قرطبی نے فرمایا اس حدیث کی روح سے امید ہے کہ جو شخص ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کی پابندی کرے اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ وہ ثواب عطا فرمائیں گے جو رباط فی سبیل اللہ اسلامی سرحدوں کی نگرانی کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کو صبر کا حکم دیا گیا، اسی طرح دوسرا حکم مصابرہ کا، کفار کے سامنے جمنے کا حکم دیا گیا، تیسرا مرابطہ کا، کفار سے مقابلے کا احتمال اور خطرہ کہ یہاں سے حملہ ہو سکتا ہے وہاں پر جا کر نگرانی کرنے کا حکم دیا گیا، اور سارے کاموں کی روح اللہ کا ڈر ہے اس لیے تقوی کا حکم دیا گیا۔ بس نکاح والی کچھ آیتیں پڑھ لیتا ہوں، پورا رکوع نہیں کروں گا، آج میں بھی بہت تھکا ہوا ہوں، لیکن چند آیتیں سنیں۔ یہ سورہ نساء ہے، شروع ہو رہی ہے، اس کے اندر یہ مدنی ہے، مدینہ میں اتری تھی پوری، اور یہ 177 آیتیں ہیں اس میں، اور رکوع 24 24 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا ہے تم کو ایک جان سے، اور اسی نے پیدا کیا اس کا جوڑا، زوجہ آدم کا جوڑا حوا، اور پھیلائے ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں اللہ نے دنیا میں، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے واسطے سے سوال کرتے ہو تم آپس میں، اور خبردار رہو رشتہ داروں کے بارے میں، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اور دے ڈالو یتیموں کو ان کا مال، اور بدل نہ لو برے مال کو اچھے مال سے، اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ، یہ ہے بڑا وبال۔ یہ 2 آیتیں ہوئی سورہ نساء کی۔
اپنے گھر کی بچیوں کو اور عورتوں کو سورہ نساء کم سے کم پڑھا دینا چاہیے. آپ کو آگے اندازہ خود بخود ہو جائے اس میں ان کے احکام. اتنا بھی اگر نہیں ہے تو کیا فائدہ. تو فرمایا اللہ سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا ایک آدم سے اور آدم سے پیدا کیا ان کا جوڑا اور ان دونوں کی اولاد مرد اور عورتوں کو دنیا میں بہت پھیلایا. اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کا واسطہ تم بہت دیتے ہو. ارے اللہ کے واسطے, ارے اللہ کے واسطے, ارے اللہ کے واسطے. تو اس سے تم بھی تو ڈرو, خالی اس کا نام وہاں پر سے استعمال کرتے ہو. اور آگے فرمایا والارحام, رشتہ داری تمہاری, رشتہ داری کا خاص خیال رکھنا. پوچھا جائے گا, اللہ تعالیٰ تم پر نگراں ہے, کوئی اور نہ ہو تو اللہ نگراں ہے. اور یتیموں کو ان کا مال دے دو اور ان کے اچھے مال کھا کر اپنا برا مال اس میں مت ڈالو. یتیموں کے مال اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر بھی مت کھاؤ, اس لیے کہ یہ بڑا وبال ہے. اس میں تقوی سے اللہ تعالیٰ نے اپنی سورت کو شروع کیا کہ اللہ سے ڈرو. اس میں خیانتوں کی مذمت بھی ہے. حقوق العباد کے بارے میں اس میں بیان ہے. یتیموں کے حقوق, رشتہ داروں بیویوں کے حقوق وغیرہ بتلائے ہیں. تو کچھ حقوق تو ایسے ہیں جو قانون انضباط میں آ سکتے ہیں, اس کو تم لکھ سکتے ہو, ضبط کر سکتے ہو. لیکن کچھ حقوق ایسے ہیں وہ صرف اللہ کے ڈر سے ہی تم ادا کرو گے, اس لیے تقوی کا حکم دیا رشتہ داروں کے بارے میں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگوں اپنے رب کی مخالفت سے ڈرو. اور شاید یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ نکاح میں اس کو پڑھنے کے لیے کہا گیا. یہ آیت خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی اور تقوی کی 3 آیتیں پڑھی جاتی. میں نے کبھی کہا تھا یعنی آپ کے پاس پتہ نہیں کہ تقوی کی آیتیں نکاح میں کیوں ڈالی گئی. اس کا مختصر یہ کہ نکاح آدھارت ہے تقوی پر. کرے گا بھی وہی جو اللہ سے ڈرے گا اور نبھائے گا بھی وہی جو اللہ سے ڈرے گا. یہ ہے اس کا شارٹ. اور جس کو اللہ کا ڈر نہیں وہ منہ مارتا پھرے گا, نکاح کیوں کرے گا. اور جس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے وہ عورت مرد کو پھنسائے گی اور وہ مرد عورت کو پھنسائے گا, بھگائے گا. اللہ کا ڈر نہیں نا. تو نکاح ٹوٹل آدھارت ہے کس پر؟ اللہ کے ڈر پر. اس لیے یہ آیتیں تقوی کی خطبہ نکاح میں ڈالی گئی. خطبہ نکاح میں اس کا پڑھنا مسنون ہے. اب یہ ہے کہ یا ایھا الناس اللہ فرما رہے, تمام لوگوں کو اللہ نے کہا, خالی مسلمانوں کو نہیں کہا. اللہ سے ڈرو, اللہ سارے انسانوں کو کہہ رہے یا ایھا الناس, خالی مسلمان نہیں. اللہ تمام انسانوں کے ہے. آدم تمام انسانوں کے باپ, حوا تمام انسانوں کی ماں, اللہ کے رسول تمام انسانوں کے, قرآن تمام انسانوں کے لیے. اس لیے اللہ کا ڈر صرف مسلمانوں کو فائدہ دے گا نہیں, ارے جو اللہ کا بندہ ڈرے گا اللہ سے, اللہ اس کو فائدہ دے گا. اور رشتہ یاد دلایا کیا کہ تم بھائی بھائی ہو آپس میں, اے ہندوؤں, اے کافروں, اے مشرکو, ایک آدم اور ایک حوا کی اولاد ہے تم لوگ, تو رشتہ دار ہے تم. رشتہ داری کا خیال رکھو. صرف مسلمان نہ رکھے, غیر مسلم بھی رکھے, اور مسلمان بھی غیر مسلموں کا خیال رکھے کہ ان کو ہدایت پر لانے کی کوشش کرے. تو اللہ سے ڈرو اس لیے کہ اللہ تمہارا کفیل ہے, اللہ تعالیٰ تمہارا ذمہ دار ہے. اس نے تم کو سب کو اپنی رحمت سے پیدا کیا ہے اور سب کو ایک انسان سے پیدا کیا, آدم علیہ السلام سے. اور 1000 سال تک صرف مسلمان تھے, 1000 سال. اس کے بعد آئے ہیں مشرک لوگ. تو مول نواسی کون ہوا؟ ساری دنیا کا, اور اسپیشل بھارت کا. آدم بھارت میں سری لنکا میں اترے تھے. تو مول نواسی بن کر زندہ رہو, گرو کے ساتھ رہو, ہاں, گردن جھکا کے مت جیو. اور بتاؤ لوگوں کو, اپنے مسلمانوں, الحمدللہ ہم ساری دنیا کے پہلے باشندے ہیں, اور ہم خصوصاً بھارت کے پہلے باشندے. بعد میں آیا اسلام نہیں, پہلے اسلام آیا تھا ساری دنیا. تو باہمی ہمدردی اور خیر خواہی کے حقوق پورے ادا کیے جائیں, یہ بتلا رہے. انسان میں ذات پات کی اونچ نیچ اور نسلی اور لونی یعنی رنگ, نسل یا لسانی یا زبان کے امتیازات کو شرافت اور رذالت کا معیار مت بناؤ. سب ایک آدم اور حوا کی اولاد ہو. پھر اللہ نے پھیلایا تم. غرض یہ کہ یہ پوری آیت ان احکام کی تمہید ہے جو آگے آنے والے ہیں.
ایک طرف تو پروردگار عالم کے حقوق سامنے رکھ کر اس کی مخالفت سے روکا گیا، دوسری طرف تمام انسانوں کو ایک باپ کی اولاد بتلا کر آپس میں محبت، باہمی ہمدردی، خیرخواہی کے جذبات کو بیدار کیا گیا، تاکہ اہل قرابت، رشتہ دار اور یتیموں اور میاں بیوی کے درمیان باہمی حقوق کی ادائیگی دل سے ہو۔ یہ اپنے ہیں، یتیم اپنا ہے، تمام دنیا کے انسان یہ اپنے، میرے بھائی بہن ہیں، اور خصوصاً میری بیوی اور میرا شوہر یہ میرے اپنے ہیں، اور ماں باپ اور رشتہ دار، سسرالی ہو یہ اپنے ہو، خونی ہو، یہ سب میرے اپنے ہیں۔ پھر اعلان ہوا ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ سے ڈرو جس اللہ سے لوگوں کو ڈراتے ہو۔ ارے اللہ سے ڈر، ایسا مت کر، تو بھی تو ڈر، تو بھی تو ڈر اس اللہ سے جس کا واسطہ دیا کرتے ہو۔ اور ہاں رشتہ داروں سے بھی، رشتہ داروں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، تمہارے اوپر حقوق ہے، اللہ پوچھے گا، چاہے وہ باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے ہو، ان کی نگہداشت اور ادائیگی میں کوتاہی نہ کرو۔ پھر آگے کی آیت میں بتایا یتیم بچوں کے حقوق کی تاکید ہے کہ ان کے مالوں کی حفاظت کرو، اس کو کھانے کی کوشش مت کرو، یہ بتلایا گیا ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب ہے، رحم کہتے ہیں ماں کی بچہ دانی کو، وہاں سے رشتے جڑتے ہیں نا، وہاں پیدا ہوتا ہے، وہاں سے یہ رشتہ وہ رشتہ وہ رشتہ جڑا۔ اور رحم راحمیم یہ رحمان میں بھی ہے اور رحیم میں بھی ہے۔ تو جب یہ رشتہ داری پیدا ہوئی، اللہ نے رحم کو پیدا کیا تو عرش سے چپک گئی ہے، لٹک کے رونے لگی۔ اللہ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگے آپ نے تو کہا ہے نبھاؤ، لیکن مجھ کو رشتے کو کاٹیں گے لوگ، کوئی نبھائیں گے نہیں۔ اللہ نے فرمایا تجھ کو میں نے اپنے مادہ رحم سے پیدا کیا ہے، رحمان رحیم میں راحمیم ہے، جو تجھ کو اپنے سے جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑوں گا، جو تجھ کو کاٹے گا میں اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی، رشتہ داری ملانا، اور جو کاٹ دیتا ہے اس کو کہتے ہیں قطع رحمی، رشتہ داری کاٹ دینا۔ حضور نے فرمایا جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو، یہاں تو رزق بچانے کے لیے ہی بھگاتے ہیں نا، آئے اچھا کب جا رہے، آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے، لو بیٹھو کھانا کھاؤ، یتیموں کو بول رہے ہیں، رشتہ داروں کو بول رہے ہیں، بوڑھے آ گئے گھر میں، خالہ آ گئی، یہ آ گیا، ماموں آ گیا، وہ آ گیا، تو بولیں گے بوڑھے آ جاتے چلے اٹھے منہ اٹھا کے، ہماری ماں کو تکلیف ہوتی، تو یہاں تو کاٹتے ہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول فرمایا جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا ہو، اس کا رزق خوب بڑھے اور اس کی عمر بھی دراز ہو، عمر بھی اس کی کیا ہو، لمبی ہو، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، ناطے جوڑے نہ کہ ناطے توڑے۔ اس نیت سے تو کرے کوئی، لیکن دکھتا کیسے، اللہ امتحان لیتے ہیں، دکھتا ہے جا رہا ہے، ارے وہ جانے میں ہی آ رہا ہے۔ تو رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مدینہ آئے تو پہلا پیغام سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن سلام یہودی تھے، عالم بنے، مسلمان بنے، وہ کہتے تھے میں نے پہلی حدیث جو حضور سے سنی مدینہ میں وہ یہ، یا ایھا الناس افشوا السلام، السلام علیکم، عام کرو، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، ناطے جوڑو، ناطے جوڑو، وصلوا، اور نماز پڑھو، باللیل، رات میں اٹھ کر، والناس نیام، اور لوگ سو رہے ہو اس ٹائم پہ تم نماز پڑھو، تدخلوا الجنت بسلام، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے۔ یہ ہے ہمارا اسلام۔ لوگوں ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کرو، اللہ کی رضا جوئی کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، ہاں اللہ کی رضا جوئی کے لیے، ہاں، اور صلہ رحمی کیا کرو، ناطے جوڑو، اور ایسے وقت میں نماز کی سبقت کیا کرو جبکہ لوگ نیند میں مزے میں ہو۔ یاد رکھو ان امور پر عمل کرنے سے تم حفاظتی سلامتی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ناطہ توڑنے والے کے لیے بھی وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی حقوق قرابت کی رعایت نہیں کرتا، رشتہ داروں کی طرف دھیان نہیں دیتا، وہ جنت ہی میں نہیں جائے گا۔ بہت نماز پڑھ لے، جنت میں نہیں جائے گا۔ ناطے نبھانے کے لیے ہے، اور ناطہ نبھانا کیا ہے؟ ارے جا کے دو میٹھے بول دینا اگر پیسے نہ ہو، اور اگر پیسے ہو تو تھوڑے سے پیسے کی مدد کر دینا، پورا بوجھ تو کوئی کسی کا نہیں اٹھا سکتا۔ اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اترے گی، اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اترے گی جس میں کوئی ناطہ توڑنے والا ہو۔
اللہ تمہارے اوپر نگراں ہے فرما دیا. تم اگر کچھ زبردستی کے دل سے بھی یہ کرو نا تو اللہ کو دل معلوم ہے، اس لیے جو کرو خوش دلی سے کرو. یتیموں کے حقوق اور ان کے اموال کی حفاظت بتائی ہے یہاں پر. میرا خیال ہے یہاں سٹاپ کرتے ہیں تاکہ خالی بھاگم بھاگی میں مضمون نہ رہ جائے. پہلے بارش ہوتی تھی 4 مہینے. گزشتہ سال میرے پاس میں نے یاد رکھا تھا 7 مہینے بارش ہوئی تھی. 7 مہینے. ابھی دیکھو 5واں مہینہ شروع ہو گیا ہے. جی تو دعا مانگا کریں. کیا دعا مانگا کریں؟ اللہم صیبا نافعا، اے اللہ بارش برسانا ہے تو نفع والی بارش برسا. پھر دعا ہے حضور کی اللہم اغثنا غیثا مغیثا، اے اللہ مدد کرنے والی بارش برسا. بعض بارش مصیبت بنتی ہے، بعض مدد کرتی ہے. اغثنا غیثا مغیثا. اور بارش نہیں چاہیے تم کو تو اس کی بھی دعا ہے اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ارد گرد برسا ہمارے پہ مت برسا. اللہم علی الاکام والآجام والضراب والاودیۃ ومنابت الشجر، پہاڑوں پر اور تالابوں میں اور جہاں بکریوں کے چرواہے ہو مویشیوں کے وہاں پر برسا، ہمارے اوپر نہ برسا. تو جیسی دعا مانگو گے دل سے اللہ ویسا فیصلہ کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، مدد فرما، اپنا فضل اپنی تائید شامل حال فرما، نفس و شیطان کے مکر سے حفاظت فرما، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.